آیت نمبر 55 ہے جی. یہ آیت نمبر دوسرا آیت نمبر 55 سے شروع ہو رہی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم پکارو اپنے رب کو تضرعا عاجزی اور انکساری اور گر گڑا کے وخفیا اور چپکے سے انہو بے شک وہ اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو ولا تفسدوا اور مت فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد وَادْعُوهُ اور پکارو اس اللہ کو خوفا خوف کی حالت میں وطمعا اور امید کرتے ہوئے ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین نیکی کرنے والوں کے. ادعو ربکم ادعو پکارنا بھی ہے اور ادعو کا معنی ذکر کرنا بھی ہے. پکارنا کہ اپنے رب کو اپنی مشکلات اور اسی طرح جو ہے مسائل اور اپنی پریشانیوں میں اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا اور اپنے رب کو جو ہے وہ سر و پکار کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے. اور ادعو کا معنی ذکر کرنا کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اس کی زبان کے اندر ذکر چلتا رہے، تو یہ بھی اس کا معنی ہے. اگر اس کا پہلا معنی لیا جائے کہ ادعو یعنی سر و پکار والا کہ اپنے رب کو پکارو اپنی مشکلات میں، اپنے رب کو پکارو اپنے مصائب میں، اپنے رب کو پکارو اپنے تمام کے تمام مشکلات میں، اپنے رب کو پکارا کرو، تو یہ معنی بھی جو ہے وہ موجود ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے ادعو یہ امر کا صیغہ ہے، ادعو پکارو، گویا کہ اللہ کو پکارنا واجب ہے، اللہ کو پکارنا واجب ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہی وہی ہے کہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتی ہے، پکارنے والے کی پکار کو سن کر اس کے حاجات کو پورا کرنے کے اوپر بھی قدرت رکھتی ہے، اور وہ ہر زبان میں، ہر لہجے میں، اور وہ ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ جو ہے سنتا ہے. یہ میرے رب کا خاصہ ہے، میرے رب کے علاوہ اور کسی کا خاصہ نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ہوں، اگر میرے سامنے کوئی انگریزی سے بات کرے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آئے گی.
اسی طرح اگر کوئی پشتو میں یہاں باتیں شروع کر دے تو مجھے پشتو سمجھ میں نہیں آتی، گلگتی میں، چترالی میں کوئی باتیں شروع کر دے، سندھی میں شروع کر دے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر قربان جائیے کہ وہ میرا رب ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ اس کو ہندی میں پکارو تب بھی سمجھتا ہے، اس کو پشتو میں پکارو تب بھی سمجھتا ہے، اور اس کو انگلش میں پکارو تب بھی سمجھتا ہے، اس کے چائنا کے جو کہنے کی زبان میں پکارو تب بھی سمجھتا ہے، چترالی میں پکارو اور اسی طرح جو ہے وہ گلگتی میں پکارو، میرا رب ہر کسی کی ہر زبان، ہر وقت، ہر جگہ سنتا بھی ہے اور سن کے قبول بھی کرتا ہے۔ اب رب کا تو کوئی ترجمان نہیں ہے کہ بھائی مطلب ہے آپ انگلش نعوذ باللہ اللہ کو نہ آتی ہو اور اللہ رب العزت کو جو ہے وہ کوئی اور زبان نہ آتی ہو۔ اب دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ممالک ہیں، مجھے تو میں اگر گنتی کروں تو میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا۔ آپ اپنے پاکستان میں دیکھو کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر زبان کو ہر وقت ہر کسی کے لہجے میں سنتا بھی ہے اور میرا رب جواب بھی دیتا ہے۔ یہ خاصا میرے رب کا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں میرے دوستوں، ان کے اندر یہ صلاحیت، پہلی تو بات ہے سننے کی نہیں ہے، اور اگر بالفرض والمحال سنتے نہیں ہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال سن لے تو ان کے اندر جواب دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو دوسرے پارے کے اندر ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کہاں ملتا ہے، آپ کے رب کو ہم کیسے پکاریں، اگر قریب ہے تو ہم آپ کے رب کو ایسا پکاریں، ایسا اس سے مانگے، ایسا اپنی حاجات کو پیش کریں، اور اگر آپ کا رب جو ہے وہ دور ہے تو پھر ہم زور سے پکاریں، زور کے اپنی حاجات کو پورا کریں۔ میرے رب فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے انی قریب، میں بندے کے بالکل قریب ہوں، میں بندے کے بالکل قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اپنی حاجات میں پکارتا ہے، اپنی پریشانیوں میں پکارتا ہے، اپنی بلیات میں پکارتا ہے، اجیبو، میں جی کر کے جواب دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو جو ہے وہ جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اس بت کا یعنی صنم بت کو کہتے ہیں۔ اب وہ صنم اس بت کے سامنے کھڑے ہو کر صنم صنم یا صنم یا صنم یا صنم میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، وہ پکارتا رہا لیکن اس بت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک دن وہ صنم صنم کہتے کہتے بھول کر کہنے لگا یا سمد یا سمد، یہ سمد میرے رب کی صفت ہے، اس نے بھول کر زبان پہ جاری ہو گیا اس کی زبان کے یا سمد۔ میرے رب نے جی کر کے جواب دیا بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، مانگ، میں اللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا اللہ یہ تیرا باغی بندہ ہے، یہ تو مشرک اور کافر بندہ ہے، یہ تو بت کا پجاری ہے، یہ تو صنم صنم کے رٹا لگانے والا ہے، آج جو آپ کو سمجھ کہہ دیا ہے یہ سمجھ اس نے قصدن نہیں کہا، ارادتن نہیں کہا، بلکہ زبان سے بھول کر اللہ تیرا نام نکل گیا، آپ نے جی کر کے کیوں جواب دیا؟ کہا اے فرشتو
सनम सनम पुकारता रहा, उस बुत ने जवाब नहीं दिया। आज अगर समद भी जवाब न देता तो सनम और समद के दरमियान फर्क न रहता। तो मेरे रब ने जी करके जवाब दिया, ये भूल कर जो है उसने पुकारा। तो अल्लाह फरमाता है मेरे पैगंबर कह दीजिए, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। अल्लाह तू कितना करीब है, कितना करीब है। अल्लाह अपने कलाम पाक के अंदर 26 पारे के अंदर फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ बंदे, मैं तो तेरी रग्गे हयात से भी ज्यादा करीब हूँ। जब मैं रग्गे हयात से ज्यादा करीब हूँ तो मेरे लिए वास्ते वसीलों की कोई जरूरत नहीं, बल्कि डायरेक्ट तो जो है वो पुकार, और मैं कुछ लेता भी नहीं हूँ, बगैर तू कुछ लेके आ और मेरे दर से दामन भर के जा। वगरना तो लोगों ने यारों ने जुल्फे सजा रखी हैं, झड़ियाँ लगा रखी हैं और मुख्तलिफ किस्म के करतब सजा रखी हैं, और साथ मुजावरों ने ये जो है वो अपने अल्फाज बना रखी हैं कि कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। लेकिन मेरे रब की तरफ से ये निदा आती है, कुछ न लेके आओ, सब कुछ मैं रब के दरबार से लेके जाओ। तो अब ऐसे जात को छोड़कर गैरुल्लाह की पुकार करना, गैरुल्लाह को सौरो पुकार करना, फिर ये मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जो है वो एक कमीनापन है कि जो अल्लाह के सारे मोहताज हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने झोलियां फैलाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है 26 पारे के अंदर बड़े सख्त किस्म की वाइद फरमाई, जो गैरुल्लाह के सामने जाकर अपने दामन पुकारते हैं, अपने दामन फैलाते हैं और अल्लाह के दरबार को छोड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये लारैब किताब उनके बारे में क्या कहती है? अल्लाह फरमाता है, कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस समावात एतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असावतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह का कलाम कहता है, वमन अज़ल्लु, उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है, उस शख्स से ज्यादा बदबख्त कौन हो सकता है, मिम्मन यदऊ, जो पुकारता है, जो मिम्मन पुकारता है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मन उस जात को ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि अल्लाह के अलावा को पुकारता है कि वो उसको जवाब नहीं दे सकती। अल्लाह कब तक नहीं दे सकती? फरमाया इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक पुकारता रहे, पुकारता रहे, पुकारता रहे। ला यस्तजीबु लहू यौमल क़ियामा, वो उसको क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, दुआ जवाब देना तो दूर की बात है, बल्कि वो उनकी पुकार से बेखबर है, उनको कोई खबर नहीं है। अल्लाह क्यों बेखबर है? फरमाया इस वजह से कि अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरून अय्याना युबासून, इस वजह से कि अमवातुन, वो मुर्दे हैं, उनका रूह जिस्म से अलग हो गया, मुर्दे है गैर अहया, वो जिंदा नहीं है। जिंदा जिंदों की बात को तो सुन सकते हैं, लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है वो जिंदा की पुकार नहीं सुन सकता। अल्लाह फरमाता है अमवातुन गैर अहया, ये सौरों पुकार सुनने की तो दूर की बात है। फरमाया उनको तो इतना पता भी नहीं है कि उनको जिंदा करके कब उठाया जाएगा। तो अब ऐसे अजसाम को आदमी पुकारे और उस जात को छोड़ दे कि जो जात हर वक्त इंसान को देखती है, सुनती है, हर काम करने के लिए जो है वो है। आते हैं, एक शख्स था, उसका एक बेटा था, बहरा भी था, सुनता नहीं था, गूंगा भी था, जबान से बोल भी नहीं सकता था।
یہاں تک کہ نابینا بھی تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چلتے چلاتے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آدمی بڑا مالدار تھا اور اپنی مالداری کے اوپر بڑا فخر تھا، اپنے مالداری کے بل بوتے بڑے علاج کرائے، لیکن اس لڑکے کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دن دل میں آیا کہ جو ذات گنگا دے سکتی ہے وہ زبان دینے کے اوپر بھی قادر ہے، جو اس طرح نابینا دے سکتی ہے وہ بینائی دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ کیوں نہ ہوں میں ان دروازوں کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ چپک جاؤں۔ رات نصف گزر گئی، اندھیری رات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آ کر اللہ کے دروازے کے اوپر مسجد کے اندر آ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مانگنے لگا۔ اللہ سے گڑ گڑاتا رہا کہ اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ صحیح سالم بنایا، میں نے آنکھوں کی درخواست نہیں کی تھی، کان دیے میں نے مانگے نہیں تھے، اللہ تو نے ایک دیا ہے، اس ایک کو تو زبان بھی دے سکتا ہے، تو کان بھی دے سکتا ہے، آنکھیں بھی دے سکتا ہے۔ رو رو کے مانگتا رہا، کہنے لگا اللہ نہیں چھوڑوں گا آپ کے دروازے کو، آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ تو نے بنایا نہیں ہے کہ جس کے سامنے جا کر میں گڑ گڑاؤں۔ اللہ تیرا ہی دروازہ ہے، میں تیرے دروازے سے اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک میرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی نہیں ملے گی، جب تک کانوں کے جو ہے وہ سماعت نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ صبح کی نماز ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ابھی جو ہے وہ مؤذن نے جو ہے وہ خادم نے دروازہ بند کرنا تھا، اس نے کہا جا میں بند کر دوں گا۔ پھر بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا، رو رو کے مانگتا رہا۔ جب سورج طلوع ہوا، گھر سے بچی آتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جی گھر میں آ جاؤ۔ بھائی کی نظر بھی آ گئی، دیکھتا بھی ہے، کانوں سے سنتا بھی ہے، زبان سے بولتا بھی ہے۔ میرا رب جو ہے وہ دینے کے اوپر قادر ہے، میرا رب دینے کے اوپر قادر ہے۔ جب وہ صحیح سالم دے سکتا ہے تو اس طرح آنکھیں کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مجھے مانگنا نہیں آتا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے خالی جھولی آ، میں تیری جھولی کو بھر نہ دوں تو مجھے جو ہے وہ محمد کا خدا نہ کہنا، میں تیری ساری جھولیاں بھر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ غیروں کے دروازے کو چھوڑ میرے دروازوں کے چپک جا۔ تو اب اس نے جو ہے پوری رات بھی مانگا، صبح بھی مانگتا رہا۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے جب تو نے میرے دروازے کو نہیں چھوڑا تو اب میں بھی تجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ آتے ہیں غالباً حدیث ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھی، مجھے پکا یاد نہیں ہے لیکن کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی تھا کہ وہ 17 سال یعنی 16-17 سال حج پہ جاتا تھا، اور ہر سال جو ہے وہ آواز غیبی آ جاتی تھی کہ سب کے حج قبول لیکن فلاں حاجی کے حج قبول نہیں ہے۔ 2 لڑکے تھے، انہوں نے نوجوان لڑکے تھے، پہلے بھی کہیں جو ہے وہ پچھلے سال بھی اس بزرگ کے ساتھ پھر رہے تھے، اور اسی طرح جب دعا ہو گئی عرفات کے مقام پہ تو غیبی دعا آواز آ گئی کہ سب حاجیوں کے حج قبول ہو گئے لیکن اس کا حج قبول نہیں ہے۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ حضرت صاحب پچھلے سال بھی یہی ندا آئی، آج بھی آ گئی، تو کیوں پیسہ خرچ کرتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جب اللہ قبول نہیں کرتا تو کیوں حج کرتے ہو؟ وہ بوڑھا رو کے کہنے لگا، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نیچے گرنے لگے، اور گر کر اوپر دیکھتا ہے، کہتا ہے بیٹو بات ٹھیک ہے لیکن اس رب کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ پوچھے تو کھاؤ نا، وہی رب جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی رب قبول کرنے والا ہے، اس رب کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے نہیں۔ جب تک میرے روح جسم کے اندر روح ہے میں اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بوڑھے کے ان الفاظ نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے بوڑھے میرے دروازے کو نہ چھوڑنے والے، جا میں نے تیرے 70 حج قبول کر لیے ہیں، 70 حج قبول کر لیے ہیں۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے، جب بھی مانگو اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا تو ادعوا ربکم تضرعا، خفیہ آگے یہ آداب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ کیسے ہم نے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.